خلوص بھرا سلام۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ۔ ایک عارف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم عراق سے مکہ مکرمہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ کے ارادے سے نکلے۔ ہمارے قافلے میں بہت سے لوگ تھے۔ جیسے ہی ہم عراق سے نکلے تو ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا۔ اس کا گندمی رنگ کثرت عبادت کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا۔ اس نے پیوندار پرانا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں عصا تھا اور ایک تھیلی تھی جس میں تھوڑا سا توشہ تھا۔ دراصل وہ عابد و زاہد امام العاشقین حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ جب قافلے والوں نے انہیں اس حالت میں دیکھا تو پہچان نہ پائے اور ان سے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک غلام ہو۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ہاں میں ایک غلام ہوں۔ لوگوں نے کہا، ہمارا گمان ہے کہ تم ایک برے غلام ہو اور اپنے آقا سے بھاگ کر آئے ہو۔ آپ نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ لوگوں نے کہا، جب تم اپنے آقا کو چھوڑ کر بھاگے تو اپنے آپ کو کیسا پایا اور تمہاری یہ حالت کیا ہے؟ اگر تم اپنے آقا کے پاس رہتے تمہاری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی، اور بے شک تم بہت برے اور قصوروار غلام ہو۔ آپ نے ان سے فرمایا، بے شک اللہ کی قسم میں ایک گنہگار غلام ہوں۔ میرا آقا بہت اچھا ہے اور قصور میرا ہی ہے۔ اگر میں اس کی اطاعت کرتا اور اس کی رضا چاہتا تو میری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ یہ کہہ کر آپ رونے لگے اور اتنا روئے کہ قریب تھا کہ آپ کی روح پرواز کر جاتی۔ لوگوں کو ان پر ترس آیا اور انہوں نے آقا سے مراد دنیاوی آقا لیا، جبکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا سے مراد اللہ عز و جل کو لیا تھا۔ قافلے والوں میں سے ایک شخص نے کہا، ڈرو مت، میں تمہارے لیے تمہارے آقا سے امان لے لوں گا، تم اس کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو۔ آپ نے ان سے فرمایا، میں اس کی طرف لوٹتا ہوں اور اس کے انعامات میں رغبت رکھتا ہوں۔ دراصل حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کے لیے قافلے میں شامل ہوئے۔ بہرحال اسی دن قافلہ چل پڑا اور تیزی سے سفر کرنے لگا۔ رات کو جب اس قافلے نے ایک پتھریلی جگہ پر پڑاؤ کیا، وہ رات انتہائی سرد اور بارش والی تھی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، قافلے والوں میں سے ہر شخص نے اپنے کجاوے خیمے میں پناہ لی، جبکہ سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہ تو کجاوا تھا نہ خیمہ، اور نہ ہی آپ نے کسی سے کچھ مانگا، کیونکہ آپ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کسی سے کچھ مانگیں، بلکہ آپ تو اپنی حاجتیں اللہ رب العزت سے مانگا کرتے تھے۔ اسی رات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت سردی لگی، یہاں تک کہ سردی کی وجہ سے آپ کے اعضائے مبارکہ کانپنے لگے۔ جب سردی زیادہ غالب آ گئی تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ سردی لگنے کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ جب قافلے والے بیدار ہوئے اور کوچ کا ارادہ کیا تو آپ کو پکارا، اے شخص اٹھو، لوگ کوچ کر رہے ہیں، مگر آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک شخص آپ کے قریب آیا۔ جب اس نے آپ کو جھنجھوڑا تو دیکھا کہ آپ کی روح کف سے انسری سے پرواز کر چکی ہے۔ اس شخص نے اپنے قافلے والوں کو پکار کر کہا، اے قافلے والو، اپنے آقا سے بھاگا ہوا غلام انتقال کر گیا ہے اور اسے دفن کیے بغیر سفر کرنا مناسب نہیں۔ قافلے والوں نے کہا، اس کے معاملے یعنی آقا سے بھاگنے کا کیا ہوگا؟ قافلے میں موجود ایک شخص نے کہا، یہ غلام توبہ کر کے اپنے آقا کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اپنے عمل پر نادم تھا، اور ہمیں امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے گا، کیونکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اور اگر ہم اسے دفن کیا بغیر چل پڑے تو کہیں ہم سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا جائے
تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کے لیے قبر کھودنے اور اسے اس قبر میں دفن کرنے تک صبر کرو۔ لوگوں نے کہا، یہ ایسی جگہ ہے جہاں پانی موجود نہیں۔ ایک شخص نے کہا، کسی جاننے والے سے پوچھ لو۔ چنانچہ لوگوں نے ایک شخص سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پانی یہاں سے 1 گھنٹے کی مسافت پر ملے گا۔ تم میرے ساتھ کسی آدمی کو بھیج دو، میں تمہیں پانی لا دوں گا۔ اس شخص نے ڈول لیا اور پانی کی طرف چل دیا۔ جب وہ قافلے سے نکلا تو اچانک سامنے پانی کی ایک نہر نظر آئی۔ اس نے کہا، بڑا عجیب معاملہ ہے، میں نے پہلے کبھی اس نہر کو نہیں دیکھا۔ یہ تو وہ جگہ ہے جہاں پانی ملتا ہی نہیں اور نہ ہی کسی قریبی جگہ میں ہوتا ہے۔ بہرحال وہ شخص قافلے کی طرف لوٹ آیا اور قافلے والوں سے کہنے لگا، تمہاری مشقت ٹل گئی، لکڑیاں جمع کرو۔ انہوں نے پانی گرم کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کر دیں۔ پھر جب پانی لینے کے لیے نہر پر آئے تو پانی کھلتا ہوا پایا۔ اس کے تعجب میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شرکائے قافلہ اس شخص یعنی حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے گھبرا گئے اور کہنے لگے، بے شک یہ شخص بڑی عظمت والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے آپ کے لیے قبر کھودنا شروع کی تو قبر کی مٹی کو مکھن سے زیادہ نرم پایا اور زمین سے خوشبو کی لپیٹیں آ رہی تھیں۔ قافلے والوں نے دنیا میں اس سے زیادہ پاکیزہ خوشبو نہ سونگھی تھی۔ اس صورتحال میں ان کے خوف میں مزید اضافہ ہو گیا اور وہ رعب و گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ قبر سے نکلنے والی مٹی کو دیکھتے تو اسے مٹی کی طرح پاتے اور جب اسے سونگھتے تو اس سے مشک کی خوشبو پاتے۔ پھر ان لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایک خیمہ نصب کیا اور آپ کے جسد اقدس کو اس میں منتقل کر دیا۔ آپ کے کفن کے معاملے میں بحث کرنے لگے۔ ایک شخص نے کہا، انہیں کفن میں دوں گا، دوسرے نے کہا میں دوں گا۔ پھر جب ان سب کی رائے اس بات پر متفق ہو گئی کہ ہر شخص کفن کے لیے ایک ایک کپڑا دے گا، پھر ان لوگوں نے کاغذ اور قلم پکڑا اور آپ کا حلیہ مبارک اور صفات مبارکہ لکھنے لگے اور کہنے لگے، انشاءاللہ جب ہم مدینے پہنچیں گے تو شاید وہاں ان کا کوئی جاننے والا ہم کو مل جائے۔ پھر ان لوگوں نے اس پرچے کو اپنے سامان میں رکھ لیا۔ جب انہوں نے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دے دیا اور کفن پہنانے کے لیے آپ کے لباس کو اتارنا چاہا تو آپ کو جنتی کفن میں لپٹا ہوا پایا۔ دیکھنے والوں نے کبھی ایسا کفن نہ دیکھا تھا۔ اس کفن پر مشک و عنبر لگا ہوا تھا جس کی خوشبو نے فضا کو معطر کر دیا تھا اور آپ کے جبین اطہر اور مبارک قدموں پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، گناہ سے بچنے اور نیکی کرنے کی قوت اللہ ہی دیتا ہے کہ اللہ نے انہیں کفن پہنا دیا اور بندوں کے کفن سے بے نیاز کر دیا۔ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے اس برگزیدہ اور مقبول شخص کے وسیلے سے ہمیں جنت عطا فرمائے گا اور ہم پر رحم فرمائے گا۔ پھر ان قافلے والوں کو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سخت سردی کی رات میں تنہا چھوڑنے پر سخت ندامت و شرمندگی ہوئی۔ پھر ان لوگوں نے آپ کو دفن کرنے کے لیے اٹھایا اور نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے ایک ہموار جگہ پر رکھا۔ جب ان لوگوں نے تکبیر کہی تو آسمان سے زمین تک، مشرق سے مغرب تک تکبیر کہنے کی آوازیں سنی تو ان کے کلیجے دہل گئے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ اپنے سروں سے سنی جانے والی آوازوں سے مرعوب ہونے اور گھبراہٹ کی شدت کی وجہ سے یہ سمجھ نہ پائے کہ نماز جنازہ کس طرح ادا کی جائے۔ پھر جب انہیں قبر کی طرف لے جانے کا ارادہ کیا تو اٹھاتے وقت انہیں یوں محسوس ہوا کہ حضرت اویس کرنی کا جسد اقدس کسی اور مخلوق نے تھام رکھا ہے اور انہیں آپ کا وزن تک محسوس نہ ہوا۔ بہرحال آپ کو دفن کرنے کے لیے قبر کی طرف لائے اور آپ کے جسم اقدس کو قبر میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد قافلے والے حضرت اویس کرنی کے بارے میں حیران و پریشان ہوتے ہوئے سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب وہ اپنا سفر پورا کر کے لوٹے
تو کوفہ کی مسجد میں آئے اور لوگوں کو آپ کا واقعہ سنایا اور وہاں حلیہ بیان کیا۔ حلیہ بیان کرنے پر لوگوں نے آپ کو پہچان لیا۔ مسجد میں رونے کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ اگر آپ کے وصال کے بعد آپ کی کرامات ظاہر نہ ہوتی تو حضرت اویس کرنی کے وصال کی خبر کسی کو نہ ہوتی اور نہ ہی آپ کے مزار پر انوار کا پتہ چلتا، کیونکہ آپ نے لوگوں سے پوشیدگی اور کنارہ کشی اختیار کر رکھی تھی۔ اللہ پاک کی ان پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین۔ خلوص بھرا سلام۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ۔ ایک عارف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم عراق سے مکہ مکرمہ اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم